یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی جنت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم خاص مہمان شخصیت کو مدعو کرتے ہیں، اور ٹھیک آج اسی تناظر میں آج ہم نے خاص مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے جو آج ہمارے خاص مہمان ہیں، اور ان کے بارے میں تعارف کراتا چلوں کہ بہت ہی متحرک اور بااثر شخصیت ہیں، اور ویری ووکل اینڈ ویری وائبرنٹ پرسنالٹی۔ اور ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں آپ کو تو انہوں نے 1985 میں اپنے سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا، اور سیاست سے ان کی رفاقت کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں کہ ان کی والدہ صاحبہ جو آزاد کشمیر کی پہلی خاتون ممبر اسمبلی تھی، اور یہ اعزاز انہیں حاصل ہے، اور ان کا تعلق سری نگر سے تھا۔ اور ان کے والد صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کرتا چلوں تو ان کے والد صاحب کا تعلق مسلم کانفرنس سے تھا، مسلم کانفرنس کے صدر رہ چکے ہیں، اور تقریباً 40 سالہ سیاسی رفاقت ہے ان کی۔ میں جناب بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور مسلم لیگ نون کے سابق صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، جو آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ حکومت اور وزیر اعظم شہباز شریف خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں، ان کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور سر مسائل کا حل کس طرح سے ممکن بنایا جا سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ شکریہ جی، پہلے تو ریڈیو پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، مجھے بلایا، میری عزت افزائی کی۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ مملکت کا ریڈیو پاکستان کا تعلق، اور پھر تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ، یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے۔ اب جو آپ نے سوال مجھ سے کیا، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کچھ ایسے مسائل ہیں جو صرف ہماری معیشت کو درپیش نہیں بلکہ اور ممالک کو بھی ہیں۔ دیکھیے نا، مثلا ہندوستان جو دنیا کا دوسرا بڑا ویٹ پروڈیوسر تھا ہے، اس نے اپنے گندم کی جو ہے نا وہ ایکسپورٹ بند کر دی، چونکہ اس کو کچھ ایشوز پیدا ہوئے، گندم کا دانہ چھوٹا ہوا، کمی پڑ گئی۔ پھر یوکرین کی اور اس کے درمیان معاملات ہوئے جس سے گندم کا ایک بحران پیدا ہوا۔ پھر جو پابندیاں لگائی امریکہ نے رشین انویژن کے خلاف، اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ملک کے اندر جب پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ معیشت پر پڑتا ہے۔ یہ کچھ 1-2 ماہ سے جو کچھ سلسلہ رہا پاکستان کے اندر، اس سے ہماری معیشت کو فرق پڑا، ہمارے روپے پہ دباؤ بڑھا، ڈالر ویز۔ تو ابھی شہباز شریف صاحب نے پوری کوشش کی ہے، بڑی خوشائند بات ہے کہ کل تمام پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی، انہوں نے آپس میں جو اجلاس کیا کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم انتخاب میں جو ہے وہ جائیں گے۔ میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معیشت کی بحالی کا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک وائبرنٹ آدمی ہیں، پھر جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب بھی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور کابینہ میں ہر طرف ہر پارٹی سے جو ہے وہ اچھے سمجھدار لوگ شامل ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہم بہت جلد جو ہے یہ اپنی اس معاشی مشکلات پر انشاءاللہ تعالیٰ قابو پا لیں گے۔ کچھ دریرہ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو سابقہ حکومت نے جو کچھ کیا، حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہے، میری بات یاد رکھیں۔ صحیح۔ اور پھر اگر آپ معاشی طور پر مشکل ہیں تو پھر آپ اس طرح باہر نہیں نکل سکتے، اس سے بڑے اور نقصانات مرتب ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ حکومت اللہ کا نام لے اور قوم کو بتائے۔ میں نے سنا ہے کہ شاید وزیر اعظم قوم سے خطاب بھی کریں گے، اور ساری صورتحال قوم کے سامنے رکھے کہ یہ مسئلہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ کوئی حکومت خوشی سے مطلب قیمتیں نہیں بڑھاتی، اسپیشلی فیول کی، یا اور ٹیکسز نہیں لگاتی، عوام پر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو وہ ان کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور پاکستانی قوم بڑی وائبرنٹ قوم ہے، بڑے یہ محب وطن لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اگر صحیح میسج چلا جائے حکومت کی طرف سے
تو عوام جو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں گے۔ سر کولیشن گورنمنٹ کی فارمیشن ہوئی اور مسلم لیگ نون اس میں لیڈ لے رہی ہے، تقریباً 99% جماعتیں ایک پیج پر ہیں اور یک آواز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل، اور اس سلسلے میں اگر مصالحت کی بات کی جائے، مفاہمت کی بات کی جائے، تبھی تمام جماعتیں مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکال سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ اگر کسی ایک پارٹی کا ہم ذکر کریں اور وہ کسی ایک ڈائریکشن میں بات کر رہی ہو، تو اس تناظر میں یہ سینیریو کتنا فیوریبل ہے عوام کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، یوں تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اس کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ان کی مختلف پالیسیوں پر مختلف آراء ہوتے ہیں، صحیح، لیکن جب آپ کولیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کو مل کر بات کرنی پڑتی ہے اور ایک دوسرے کو کنونس کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے اپنے خیال میں یہ ہے کہ بجائے کوئی ایک آدھ پارٹی جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرے، مل کر کریں گے تو اس سے اسٹرینتھ بھی ہوگی اور آپ کی جو اکنامک جو مشکلات ہیں وہ بھی کم ہوں گی، اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی استحکام بھی پیدا ہوگا۔ صحیح، آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں سر۔ آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ کن ایریاز کو فوکس کیا جانا چاہیے؟ وہاں پر ترقی کے فروغ کے حوالے سے کس طرح کے اقدامات ناگزیر ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے کن ایونیوز پر اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ اس بارے میں کیا سجیسٹ کریں؟ جی شکریہ جی۔ یہ 2016 میں جب ہماری حکومت مسلم لیگ کی بنی تھی تو میں میاں نواز شریف صاحب کا خاص طور پر شکرگزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ڈیولپمنٹ کے فنڈز کو جو ہے وہ دگنا کیا، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ 30th امینڈمنٹ جو ہم نے کی اس سے ہمارے مالی وظائف میں اضافہ ہوا اور ہم نے مالیاتی خود مختاری حاصل کی، جس سے ہم اپنا ریکرنگ ایکسپینڈیچر ہمارا اپنا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایونیوز کیا ہیں؟ ایک ہے ٹورزم، صحیح، بڑا بنیادی ہے یہ۔ اچھا، دوسرا ہے ہمارے پاس ہائیڈل کا۔ ہائیڈل کا یہ تھا کہ بجائے اس کے آپ ڈائیورشن کریں، جو رن آف ریور ہے اس پہ جتنا آپ لگانا چاہیں وہ آپ لگائیں، تاکہ آپ کو سستی جو ہے وہ بجلی فراہم ہو، اور جو ہے نا کثافت اس سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ کوئلے سے، تیل سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم پہلے بھی بڑے متاثر ہیں۔ حالانکہ یہ جو گیسز ہے یہ 1% ہے ٹوٹل ساری دنیا کا، لیکن اثرات مرتب ہوئے ہم 7واں ملک ہے پاکستان پر جس کے اس کے مضر اثرات مرتب کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، یا جو یہ جو اس طرح کے جو ہے نا یہ ایشوز جو ہیں اس وجہ سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دو بڑے ایشو۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے کچھ کام کیا تھا، چونکہ ہمارا 4.5 ملین آبادی، ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے، تو ہم نے ٹرینڈ کرنے ہیں، اپنے ٹیکنیشینز ٹرینڈ کرنے ہیں، جو ہے نا اس طرح سے کر کے ان کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے باہر، پاکستان کا بھی اور بیرون پاکستان بھی، تاکہ جو ہے وہ لوگ محنت مزدوری کر سکیں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا تو جو تھی ارننگ کی جگہ تھی وہ تھی اپنا سرکاری ملازمتیں، لیکن اب وہ بھی سچوریشن پوائنٹ پر آ گئی ہوئی، تو اب ہمیں نئے ایونیوز تلاش کرنے، اور پھر ایگریکلچر کے اندر کیش کراپ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں یہ جو ہے جو اپنا تھوم ہے، پیاز ہے، اس طرح سے زعفران ہے، پھر یہ جو آلیو ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں روایتی جو ہے نا بکئی یا اس طرح کی چیزوں سے ہٹ کے جو ہے نا ہمیں ہارٹی کلچر کی طرف یا فروٹ اس طرف جانا چاہیے۔ پھر یہ ہمارے پاس یہ جو یہاں آپ دیکھیں اسلام آباد میں یہ جو پھول جو جن کے وہ گلدستے بناتے ہیں، بوکس بناتے ہیں، ہمارے یہاں اسی طرح کی چیزیں، ان کی لائف بھی زیادہ ہے، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہے، اور لوگ کر رہے ہیں ہمارے لوگ راولہ کوٹ سے خاص طور پر۔ اب اللہ کے فضل سے ہم نے سڑکیں بڑی اچھی بنا دی ہیں آزاد کشمیر کے اندر، وہ پرانے ایشوز رہے نہیں ہیں، تو ہم اپنی چیزوں کو آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں۔ آلو ہمارے یہاں نیلم والی جو ہے وہ مانسون فری ہے، اس میں ڈیزیز نہیں ہوتی وہاں پر، تو ہم آلو کا بیج وہاں پر اچھی طرح سے کاشت کرتے، پھر ہم آف سیزن جو ہے اس میں یہ باقی مٹر وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے کرنے کو بہت کچھ ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس طرف اگر ہمیں مل جاتے یہ 5 سال یہ والے جو ہم نے بنیادی جو کام کیا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت بہتر جو ہے کام کر سکتے ہیں۔ میں اسی بارے میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے، تو آپ نے کن ایریاز پہ زیادہ فوکس کیا اور تعمیر و ترقی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے انفراسٹرکچر کے علاوہ؟ پہلے تو ہم نے یہ کیا نا، ایجوکیشن میں ہم نے سفارش کا کلچر ختم کیا، 100% میرٹ لائے، پبلک سروس کمیشن میں لائے، ہیلتھ کی جو ہم نے فیسلٹیز کو جو ہے اس میں اضافہ کیا ہم نے یہ 3 بنیادی چیزیں کی۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ ہوتا ہے نا اپرچونٹی فار آل اور جسٹس فار آل، جب تک جس معاشرے میں نا وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا، بیمار ہو جاتا ہے یہ۔ تو ہم نے ہیلتھ کے شعبے میں اس میں جو ہے میرٹ کو لایا، اس میں ایجوکیشن میں، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا ہوا ہے، وہ پرانی روایتی تعلیم اب ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ نے اس کو نئے طریقے سے آگے کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہی تھا کہ ہم نے آزاد کشمیر میں جو ہمارا جو ایک
بینک ہے آزاد کشمیر بینک ہے، اس کو جو شیڈول بینک بنانے کے لیے ہم نے جب 30 جون سے پہلے میں نے جو 51% جو شیئر جو گورنمنٹ کے تھے وہ ہم نے پورے کیے. اب ہم نے اس کو کنسلٹنٹ ہائر کیا تاکہ جو 49% ہے اس کو مارکیٹ میں جو ہے وہ فروٹ کرنا ہے. تو یہ اب نئی حکومت آئی ہے، ابھی تک تو کر تو نہیں پائے، تو اس سے بھی ہمیں جو ہے نا ہمارے ہاں جو ہے نا یہ بڑا ایک انقلاب آ سکتا ہے کہ لوگ ریمیٹنسز بھیجیں گے، بہت کچھ کر سکیں گے، ہم قرضے فراہم کر سکیں گے. تو پھر اچھا ہم نے سوشل سیکٹر میں کیا کیا؟ میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں 1.5 کروڑ روپیہ دیا ہماری گورنمنٹ کو. صحیح. ہم نے 75 کروڑ سے ایک انڈورمنٹ فنڈ بنایا اور ہم نے وہ اخوت کے ساتھ کیا کہ آپ بلا سود جو ہے وہ لوگوں کو قرض دیں. دوسرا جو 75 کروڑ تھا اس کو کیا، اس کی آمدن سے یہ کیا کہ جو جن لوگوں کی آمدن 25,000 روپے سے کم ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کے اخراجات پورے کیے جائیں. ہم نے تو اب یہ حکومت نے کرنا تھا بیوگان اور جو طلاق شدہ خواتین ہیں، یعنی جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کر کے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ باعث زندگی گزارنے کے لیے موقع دے. پھر ایک کام نے ایک اور کیا، یہ جو 18 سال سے کم عمر کی بچی اور بچوں کے ساتھ جو لوگ زیادتی کرتے ہیں اس کے سزائے موت کا قانون پاس کیا، اور میرپور میں ایک کیس میں سیشن کورٹ سے ایک آدمی کو سزائے موت ہو چکی ہے، تاکہ ڈیٹرنٹ ہے یہ، تاکہ میری بیٹی میرا بیٹا آرام سے جو ہے وہ جا سکے پھر سکے، انہوں کو خطرہ نہ ہو. تو بہت سارے کام ہیں، ختم نبوت کا قانون پاس کیا ہم نے، اور بہت ساری ہم نے چیزیں کی. بڑی لمبی تفصیل ہے، اگر میں بیان کروں اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، لیکن ہم نے بعض بڑے بنیادی کام جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر کیے جی ہم نے. تو سر آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت کی ترجیحات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ریاستی عوام کی بہتری کے لیے کس طرح کے اقدامات ہنگامی بنیادوں پر ہونے چاہیے؟ اور اپنی حکومت کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کی حکومت کسی وجہ سے کوئی ایسے منصوبے مکمل نہ کر سکی ہو تو آپ ریکمنڈ کرنا چاہیں کہ یہ حکومت اس پہ زیادہ فوکس کرے. اچھا آپ نے پوچھا نا موجودہ جو حکومت ہے یہ آپ کی عمارت ہے نا، اگر اس کی خشتی اولی غلط ہوگی ٹھیک ہوگی تو یہ عمارت جتنی مرضی بنائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. بدقسمتی سے اس کی خشتی اولی غلط رکھی گئی. اب 8 ماہ میں دوسرے وزیر اعظم آ گئے، میں اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شیڈول بینک کا معاملہ کریں، یہ بیوگان کی بات کریں، طلاق شدہ خواتین کی بات کریں، ساتھ جو ہے یہ جو منصوبے جو زیر کار تھے، بجٹ کا مطلب جوڈیشس یوز ہو پیسے کا، سرکار کے پیسے کا، پبلک منی کا، یہ بالکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہو. اور جو دوسری جو ہم نے کچھ کی تھی اپنی مختلف اس میں جو ہے نا یہ اصلاحات کی تھی، ان پر عمل درآمد کرنا چاہیے. حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہوتی، وہ پبلک ایٹ لارج کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ اگر کل اچھا کام کریں گے، اگر ہماری کوئی کل حکومت والی تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. سر آزاد کشمیر میں سیاحت کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ اس متعلق کتنا اسکوپ ہے اور موجودہ حکومت کو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ابھی آزاد کشمیر پہلا خطہ ہے پاکستان میں، ہم نے یہاں ٹورزم پولیس کو قائم کیا تاکہ لوگوں کو کوئی بڑا اچھا کام ہے ان کا، سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز. جی اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہے نا اپنا یہ روڈ کمیونیکیشن کو ٹھیک کیا. یہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو ٹورسٹ چاہتا ہے اس کو تو ایک تو سڑک مل جانی چاہیے اس کو، پھر یہ ہے کہ وہ فریلی موو کر سکے، پھر اس کا یہ فون سے یا اس طرح سے چیزوں سے اس کا گھر میں رابطہ بھی ہو، پھر اس کو میڈیکل کی سہولتیں بھی ہو، خدا نخواستہ کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے. اچھا ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے 10 میجر ہاسپٹل ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے، وہاں ایمرجنسی میں علاج فری ہے، یعنی انجیکشن سرنج سے لے کر ہارٹ اٹیک کے انجیکشن تک فری رکھا ہم نے کیا. ویری گڈ. تو اس طرح کی صورتیں ہیں. اور پھر ہاسپٹیلٹی کا ہم نے وہ یونیورسٹی میں اس کا سبجیکٹ اس کو انٹروڈیوس کیا تاکہ جو ہے نا یہ ایک فن ہے، ایک تعلیم ہے دنیا کے اندر، یہ جو ہے یہ آزاد کشمیر اس میں ہو جائے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ میرپور میں ایک نرسنگ اسکول ہے، اس کو ہم نے نرسنگ کالج بنایا. اب وہ ڈگری ملتی ادھر سے. دنیا کے اندر ہر جگہ پر نرسز کی کمی ہے، ہر دنیا میں ہر جگہ، سر یورپ. اب ہمارا یہ تھا کہ ان کو تھوڑی بہت اس کے بعد انگلش سکھا دی جائے، فرینچ سکھا دی جائے، اسپینش سکھا دی جائے، عربک سکھا دی جائے، تاکہ وہاں پر جا کر وہ بہتر طور پر جو ہے نا وہ دیکھ بھال کر سکے. تو یہ بہت سارے کام ہیں جو حکومت کو آگے چلانے چاہیے. سر آزاد جموں کشمیر کے عوام کو اس وقت آپ کے نزدیک ان مسائل کا سامنا ہے، اور اس بارے میں مسلم لیگ نون کیا منصوبہ رکھتی ہے؟ ایسا ہے جی کہ ہمارے اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا. پاکستان میں زراعت جو ہے یہ روزگار کے اندر آتا ہے.
ہمارے ہاں لینڈ ہولڈنگ بہت کم ہے, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہمارا جو یہ اسلام میں جو ہمارا جو انہیریٹنس کا قانون ہے, اس سے آپ کی وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. زلزلے نے ہمارے اوپر بڑے برے اثرات مرتب کیے. مطلب مظفر آباد کے جو جیلم ویلی ہے یہ بڑا فرٹائل تھا چاول کے لیے, لوگ لگاتے نہیں, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح. اچھا وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی اور چیز ہم نے کرنی ہے. تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں بے روزگاری کا, یہ پاکستان سے دگنی سے بھی زیادہ ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے یہی تھا کہ آپ آزاد کشمیر کا تو اتنی گنجائش ہے نہیں ہے, یا تو ان کو آپ ایگریکلچر میں لائیں, ان کو ٹھیک ہے جی, لوگوں کو لائیں, مختلف جو اس کی قسمیں اس میں لائیں. پھر یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ ملے, وہ پاکستان میں بھی اپنے روزگار تلاش کر سکیں, اور بیرون ملک جو جا کر جو ہمارے بے شمار لوگ ہیں بیرون ملک میں جو ہے نا وہ کام کر, اس کو وہ یورپ کے اندر ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر ہیں, نارتھ امریکہ کے اندر ہیں. مزید ان کو ہائی ٹیک, اس لیے کہ اب وہ پرانا زمانہ چلا گیا, اب اسٹیل فکسر بھیجنے سے بات نہیں بنتی, اس سے اوپر کی بات جو ہے نا وہ ہمیں کرنی پڑے گی. جی صحیح. اس سے پہلے آپ نے تذکرہ بھی کیا, وفاقی حکومت بجلی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے, اور آزاد کشمیر میں ہائیڈل جنریشن کو بڑھانے کے لیے منصوبے زیر غور ہیں. آپ کی حکومت کی جانب سے بھی اس پر خاصی توجہ دی گئی, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, ایک تو اس وقت منگلہ تو بجلی فراہم کر رہا ہے, وہ تو پرانا 60s کا ورلڈ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بنا تھا. دوسرا مظفر آباد میں جو ہے وہ بھی 970 میگا واٹ کا, وہ شاید خاقان باز صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. ابھی ایک اور چائنیز کے ساتھ لگ رہا ہے کوئی 1150 میگا واٹ کا, نیچے کروڑ کے مقام پر کوئی 720 میگا واٹ کا اس نے کام شروع کر دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان میں سب سے پہلا جو تھا وہ مظفر آباد میں لگا, تقریباً کوئی 144 یا 45 میگا واٹ کا جو ہے بالکل مظفر آباد شہر کے ساتھ. اسی طرح سے ایک دو اور جو ہے دریائے پنچ پہ لگ رہے, اور وہ نیچے بھی جگہ ہیں ہمارے پاس, کافی سارے پوٹینشیل ہیں. پھر چھوٹے مثلاً مظفر آباد میں نے اس کا بنیاد رکھا, میں نے افتتاح کیا, 14 میگا واٹ کا ایک تھا, وہ ہم نے اپنے فنڈ سے قائم کیا, اس میں ہم نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی. اس طرح بے شمار چیزیں, 10 میگا واٹ ہے, 15 میگا واٹ ہے, 5 میگا واٹ ہے, 10 میگا واٹ ہے, تاکہ جو ہے نا ہم وہ بجلی جو ہے نا وہ لوگوں کو دے سکیں, سستی بجلی دے سکیں. میرا یہ خیال ہے, جو میری کوشش تھی, ہمارے جو ٹھنڈے علاقے اس میں جو ہے ہم وہ جو اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں وہ سستی ہو, تاکہ ہمارے فارسٹ بچ سکے. بالکل صحیح. یعنی یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے یہاں بڑی قیمتی لکڑی کو آپ سردیوں میں جو ہے وہ بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو درختوں کا کٹاؤ ہے یہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے ہمارے لیے. اسی سے تو یہ بارشیں زیادہ اور کبھی کم ہو جاتی ہیں. صحیح. اس لیے کہ سبسڈائز ریٹ پر وہ بجلی دی جا سکے. مثلا نیلم ویلی میں, کوہٹا کے علاقے میں, یہ جو ہمارا جیلم ویلی کا علاقہ ہے, ہمارا لیپا ہے, اس طرح حویلی کا علاقہ ہے, کہ یہاں پر جو ہے لوگ جو ہے ان کو کم ریٹ پر بجلی دی جا سکے, تاکہ وہ لکڑی کے استعمال کے بجائے یا گیس کے استعمال کے بجائے جو ہے نا وہ بجلی سے اپنا جو ہے نا وہ کام کاج چلا سکیں. اب صحیح. سر, مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں نچلی سطح پر منظم کرنے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے کس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں؟ یہ میاں صاحب نے ایک نئی کمیٹی بنائی ہے, آرگنائز کمیٹی بنائی ہے, شاہ غلام قادر صاحب اس کے سربراہ ہے, میں بھی اس کا رکن ہوں, اور ہم لوگ جو ہے نا اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے, چونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا ہماری جو ہے وہ تنظیم سازی نہیں ہو پائی تھی, تو وہ ہماری جو ہے وہ تنظیم سازی ہو رہی ہے. جب یہ مکمل ہو جائے گی تو پھر مرکزی انتخابات ہوں گے جی, تو پھر وہ جماعت جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس کو, تو ابھی تنظیم سازی ہو رہی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ سے پھر جو ہے نا ایک وائبل سیاسی قوت کے طور پر سامنے لایا جائے. صحیح. یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے, اور آج کی ہماری خاص مہمان شخصیت سابق وزیر اعظم, آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور مسلم لیگ نون کے سابق صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. سر, مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ کشمیر کے مسئلے پر آپ کا اور آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہمارا تو موقف یہی ہے کہ ادھر آزادانہ رائے شماری اور کشمیری اپنا خود فیصلہ کر سکے اپنے مستقبل کا. اس میں سب سے بڑی ہندوستان ہے. پاکستان اور ہندوستان دونوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا منصفانہ رائے شماری کو. صحیح. ہندوستان کی پوزیشن اب بدل گئی ہے, فیسیلیٹیٹر کے بجائے وہ اب وہاں پر غاصب بن گیا, وہ وہاں پر غاصب قوت کے طور پر اب اس نے قبضہ کر لیا اس پر. اور خاص طور پر جو 5 اگست کے بعد جو اس کے واقعات ہیں وہ گلیئر وائلیشن ہے یو این ریزولوشنز کی. صحیح. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو یو این ریزولوشن ہے
یہ جو جس چیپٹر کے تحت ہے یہ ہے مینڈیٹری نہیں ہے، یہ ابلیگیٹری ہے یہ. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بدل گئے ہوئے ہیں. ہندوستان اب دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے. ذرا ہمیں اپنے ایشوز بہت پڑ گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی سچ ہے. ہمیں جو ہے نا اس کو تواتر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا چاہیے. مختلف جو اس کی یونائٹڈ نیشنز کی جو ادارے ہیں، انسانی حقوق کے ہیں، دوسرے تیسرے، وہاں پر جا کے جو ہے نا ہمیں یہ خواتین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، جس طرح کے جہاں پر ادارے ہیں وہاں پہ ہمیں جا کر تو اپنا جو ہے نا ایشو کو جو ہے بڑھانا چاہیے. میرے نقطہ نظر میں اب وقت آ گیا کہ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ فور فرنٹ پہ لایا جائے. اس طرح تو جاتے ہیں ہم، لیکن باضابطہ طور پر فور فرنٹ پہ لا کے، تاکہ اس کو علاقائی ہندوستان نے اس کو دنیا کے سامنے علاقائی تنازع پیش کیا کہ جی مجھ سے چھین کر زمین پاکستان کو دی جا رہی. یہ نہیں ہے کہ 2 کروڑ لوگوں کا حق ہے بھائی، ہم نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے یو این ریزولوشنز کے تحت. تو اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کا لیے جو ہے نا پرابلم یہ ہے کہ ہندوستان اس خطے میں ایک بڑھتی فوجی، اقتصادی اور استعماری قوت ہے. صحیح. اور یہ مغرب کو بھی اس کے لیے سوٹ کرتی، وہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہاں پر. لیکن یہ ہے کہ سچ ہے، اور کشمیریوں نے بڑی قربانیاں دی. یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے. کشمیر کا ہر گھر جو دکھی ہے. اور پھر یہ کوئی مذہبی نہیں ہے، یہ کوئی تحریک. اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں. ریاست جموں کشمیر کثیر الجہتی جو ہے نا ایک کلچرل سوسائٹی ہے، ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. اس میں گوجری بولی جاتی ہے، اس میں پہاڑی بولی جاتی ہے، اس میں یہ جو گلگت کی زبان ہے وہ بولی جاتی ہے، اس میں اپنا بلتی زبان بولی جاتی ہے، اس میں پنجابی بولی جاتی ہے، پہاڑی بولی جاتی ہے. تو یہ مختلف اس میں کلچرز کے لوگ ہیں. بڑا خوبصورت ہے یہ 84,000 مربع میل. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان قراردادوں کو ہی بنیاد بنا کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. سر 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے غیر قانونی اقدام کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو جس طرح سے عالمی سطح پر اجاگر کیا گیا، اس تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک چیز میں بھول گیا سر، ایک بات کہ ہندوستان نے جب یہ کیا تو اس نے دفعہ 370 جو ہے نا وہ اپنے آئین میں ڈالی. وہ کشمیریوں کو آنکھوں پہ دھول جھونکنے کے لیے تھی، شیخ عبداللہ نے اور نہرو نے مل کے. اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب بعض اوقات یہاں لوگ کہتے ہیں جی دفعہ 370 بحال کرو. اور جو دفعہ 370 ہندوستان کا آئین کا حصہ ہے، وہ یو این کا نہیں ہے حصہ. ہمیں کیا لگا ہے 370 بحال کرنا؟ اصل مسئلہ تھا وہاں پر IL 84 یعنی بکرمی 1984 ہے، اس میں جو تھا جس کو وہ 35A کہتے ہیں، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ بھی ہندوؤں نے مہاراجہ ہری سنگھ کو کہا تھا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون نافذ کرو تاکہ یہ اس کشمیر کی ڈیموگرافی چینج نہ جائے. وہ انڈیا میں اب 35A تھا، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو وہ بیسیکلی جو ہے نا جو سب سے خطرناک بات ہے، ہندوستان بالکل وہی کام کر رہا ہے جو اسرائیل غرب اردن میں کرتا ہے، مطلب ہے اس علاقے میں جو کرتا ہے. تو اس سے دنیا کو باخبر کرنا، اور یہ انٹرنیشنل کرائم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈیموگرافی جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس بات کا دھیان دینا پڑے گا کہ یہ جو ہندوستان کے جو اقدامات ہیں 370 میں ہے ہی کچھ بھی نہیں. وہ تو خالی برتن تھا، وہ ختم کر گیا وہ اس کو اتنے ترمیمیں کر کے. تو ابھی یہ ہے کہ ہمیں مؤثر طور پر جو ہے نا وہ بات کرنے کی ضرورت ہے باہر، اور انٹرنیشنل میڈیا کو لانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سال گرمی میں برسلز میں یا لنڈن میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس بنا سکے جس میں نوٹیبل لوگ آ سکے، صرف ہم نہیں، جو دنیا میں جن کی بات کو مانا جاتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو اٹھا کر کے تو ہندوستان پر پریشر ڈالا جائے. تو سر مسئلہ کشمیر کے حل کو لے کر، مسئلہ کشمیر کا حل چونکہ اس پورے خطے کے لیے ضروری ہے، ناگزیر ہے، بالکل بھارت کو کون باور کرائے گا؟ وہ اب بھارت کیوں نہیں کسی کی بات سن رہا، اور ایسے میں جو عالمی طاقتیں ہیں ان کا کردار کیوں مخفی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ فی الحال ہندوستان کو کچھ طاقتوں کی ضرورت ہے. مثلا دیکھیں نا، پہلے ایشیا پیسیفک ہوتا تھا، ہم نے اس کو انڈو پیسیفک کر دیا، نام دے دیا امریکہ نے اس کو. یہ کچھ عرصہ زیادہ نہیں چلے گا، یہ زیادہ چل نہیں سکتا. یہ جس ملک کے خلاف یہ ہندوستان کو کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتا ہندوستان چائنا کا مقابلہ. ہر قوم کی اپنی جبلت ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتے چائنیز کا مقابلہ. اب دیکھیں نا، امریکن ان سے خائف ہے تو ہندوستان تو ابھی بہت پیچھے ہے اس سے. تو یہ ہماری مسلسل جو پاکستان کی حکومت کا جو سٹینس ہے اس پر، کشمیریوں کی جو جود مسلسل ہے، یہ دنیا کو بھی مجبور کرے گی اور ہندوستان کو بھی مجبور کرے گی. اور اگر یہ نہیں کرے گا ہندوستان
تو ہندوستان کے اندر اپنے اتنے مسائل پیدا ہوں گے. پھر کل کو بات یہ دیکھیں نا, ابھی وہ جو ہے اپنا وہ کون سا باغ ہے وہ دہلی میں شاہین باغ, وہاں وہ فیض کے تھے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, اور اس کے بعد حبیب جالب کے جو تھے, اچھا وہ انہوں نے ہندی میں لکھے ہوئے تھے, مٹا رہے تھے اس کو, وہ مطلب پولیس آ کر مٹاتی تھی شاہین باغ میں. کتنا عرصہ روکے گا وہ یہ جو کشمیر, وہ نعرے کشمیر کے, ہم لے کے رہیں گے آزادی, حق ہے ہمارا آزادی. تو دنیا ہندوستان کے اندر جو بھی جو ہے نا کلاس جو ہے وہ دلت ہو, سکھ ہو, مسلمان ہو, جن پر مظالم, تو وہ یہی نعرے مارتے ہیں کشمیریوں کے نعرے. تو یہ دیکھیے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کچھ نہ کچھ اپنا رنگ ضرور دکھائے گا, ایسے نہیں جائے گا. وہاں پر طلبا نے ان سلوگنز کو اڈاپٹ کر لیا, اور وہ ویڈیو بھی خاصی جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں نا, وہ بچے جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے اس کو وہ پڑھتے اور گاتے ہیں اس کو. تو یہ کشمیری کی جدوجہد, یہ نعرہ کشمیری کا ہے نا, یہ کشمیری کا نعرہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا. صحیح. آپ کی آواز بڑی متحرک ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آپ کو سنتی ہے, تو بین الاقوامی طاقتیں اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ہم تو یہ کہتے ہیں, دیکھیے یہاں پر یہ کوئی تقریباً 1.5-2 بلین آبادی ہے. ہندوستان ہے, پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, ساؤتھ ایشیا, جتنا آپ اس کو کہہ لیں. ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم غربت سے باہر نکلیں, ہم بھوک سے افلاس سے باہر نکلیں. کیا یہ ترقی صرف یورپ کے لیے؟ یہ جب مغلوں کی حکومت تھی تو سب سے امیر ملک دنیا کا تو ہندوستان تھا, یورپ تو نہیں تھا اس کی GDP. تو اللہ نے بڑا پوٹینشیل دیا اس خطے کے اندر. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو منصفانہ بنیادوں پر حل کریں. کسی کی جیت, جب آپ منصفانہ فیصلہ کرتے ہیں کسی کی شکست اور فتح نہیں ہوتی اس میں, یہ آپ نے تو انصاف کرنا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو, اور اس میں یہ ہے کہ یہ تاکہ اس خطے میں امن قائم ہو. مطلب ہے دیکھیے نا, یہ اب 3 ایٹمی قوتیں, چائنا ہے, پاکستان ہے, انڈیا. ہم تو نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ یہاں پر کوئی کشمیری نہیں چاہتا کہ یہاں پر جنگ ہو, کوئی جنگ سے مسائل حل ہو, اس لیے کہ پھر وہ ساتھ مزریز لاتی ہے جنگ اپنے ساتھ بڑی. یہ بھی دیکھیے نا ادھر جو کچھ ہو رہا ہے یوکرین کے اندر ہو رہا ہے, دیکھیں نا جب آدمی دیکھتا ہے کہ یہ کیا بربادی ہو رہی ہے, سیکنڈ ورلڈ وار میں کیا ہوا, فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا, ادھر انڈو چائنا میں کیا ہوا, انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. تو پھر وہ نسل در نسل چلتا ہے, وہ دشمنی نسل در نسل چلتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہم سے وعدے کیے ہوئے نا, یہ میری بات نہیں ہے, یہ P5 کی بات ہے. یہ جو آج 5 ملک ہے یہ ان کے وعدے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے ملک ہیں جو آج بھی اس کے سیکورٹی کونسل کے ممبر نہیں ہیں, جو نان پرماننٹ ہیں لیکن ہیں, وہ ان کے بھی وعدے ہیں کشمیریوں کے ساتھ, ان کو پورا کریں گے. صحیح. راجہ محمد فاروق خان صاحب, آخر میں آپ ریڈیو پاکستان کے کردار اور ریڈیو پاکستان کے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بات یہ جی میں آپ سے عرض کروں, میں آج بھی اس پہ اپنا یوٹیوب پہ شکیل صاحب کی خبریں سنتا ہوں. یہ ریڈیو پاکستان ہے, انور بیضاز صاحب کی, انیتا غلام علی صاحبہ کی, امید صاحب کی, باقی لوگوں کی. صحیح. اچھا میں یہ کہتا, میں ابھی بھی بات کہتا, یا اللہ یہ چیخ کر تو خبریں نہیں پڑھی جاتی, یہ مطلب میڈیا کا ذکر. اچھا پھر ہاں پھر جو ہے اردو تلفظ جتنا ریڈیو پاکستان نے اس کی خدمت کی ہے زبان کی, کسی اور اس نے نہیں کی. تو بڑے لوگ تھے اس کے جو اوپر جو چلانے والے تھے. تو میں ریڈیو پاکستان سے یہی کہنا چاہتا ہوں آپ کی پاکستان کے ساتھ یہ لازم ملزوم ہے پاکستان, اور وہ قائد اعظم نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا. صحیح. اور پھر جب آیا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے, اپنے ہمدانی صاحب تھے غالباً, انہوں نے جب اناؤنسمنٹ کی تھی ریڈیو پہ, تو اس کے بعد یہ ہے کہ آج بھی ہے اس کے ساتھ ہم کشمیریوں کے ساتھ بھی ہے. بڑا یہ تو محبتیں پھیلانے والا ہے ایک میڈیم ہے ریڈیو پاکستان. واللہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ نفرت ہے نہیں پھیلاتا, یہ لوگوں کو جوڑتا ہے, یہ اکٹھا کرتا ہے. تو اس کام کو آپ جاری رکھیں, چھوڑیے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, کیا ریٹنگ ہے کیا نہیں ہے, تو یہ آپ اپنا سفر جاری رکھیں گے. جی. سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور مسلم لیگ نون کے سابق صدر راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب آج ہمارے خاص مہمان شخصیت تھے. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان علی جنت کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.